لیکن بیسیکلی تو یہاں پہ مراد یہی ہے کہ اخروی فلاح جو ہے وہ ان کے لیے نہیں ہے. دنیاوی اعتبار سے بہت سارے ایسے لوگ. آپ کو لگتا ہے پاکستان میں جتنے امیر لوگ ہیں یا سکسیسفل لوگ ہیں یہ سارے جادو کے پیچھے؟ جادو کے پیچھے تو نہیں، اپنی کوشش سے، اپنی محنت سے، اپنی لگن سے کامیاب ہوئے ہیں، کاروبار کر کے ہوئے ہیں، یا محنت پڑھائی میں کی، انہوں نے اچھی نوکریاں کی، اس سے پیسہ کما رہے ہیں. داؤد بھائی جادو کی کوئی لمٹ ہے، کوئی ٹائم لمٹ ہے کہ اتنے عرصے تک اثر رہے گا اس کے بعد نہیں رہے گا؟ میں جہاں تک سمجھتا ہوں کہ جادو کی ابتدا اسرائیل سے ہوئی ہے اور وہاں سے ہی سارا جادو جا کے ملتا ہے، اور اسرائیل پوری دنیا کے اوپر حکومت کر رہا ہے. اور کیوں کر رہا ہے مجھے یہ نہیں پتا. اسرائیل تو ابھی کل کی بات ہے یار. میری بات یہودی، اسرائیل کا مطلب میں یہودی لیتا ہوں، یہودی. اب ماشاءاللہ بنی اسرائیل کا مطلب یہود جادو کرتے ہیں اور جادو کا ان کا مذہب ہے، اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں. یہودیوں سے پہلے جادو تھا؟ بالکل تھا. تو پھر یہودیوں سے کیسے؟ انہوں نے پکڑ لیا اسے، انہوں نے اس کو نہیں چھوڑا، ابھی تک نہیں چھوڑا. یہودیوں سے پہلے کون تھا؟ دیکھیں یہودی ہیں 1500 سال قبل از مسیح، ہندو ہیں 2500 سال قبل از مسیح. حضور اقدس وہاں بھی تو جادو مانا جاتا ہے. تو ہندوؤں کو لائیں نا، بیچارے اہل کتاب کو کیوں رگڑا دے رہے ہیں؟ یہ تو اہل کتاب ہیں. سر یہودی ہوں یا یہ جو ہے ہندو ہوں، چاہے وہ مصر کا جادو ہو، جو بھی ہو، جادو سے ہوتا ہے کام. لوگ کرواتے ہیں اور بڑے بڑے جاتے ہیں، ان کے کام ہوتے ہیں. اس کا وقت ہوتا ہے، کسی وقت بھی کر لے نہیں، اس کے اتنی دیر تک اثر رہے گا. بالکل وقت ہوتا ہے. جو پڑھائی کرتے ہیں، جو لمٹ کرتے ہیں، اس لمٹ کے مطابق وہ اثر کرتا ہے. مثال کے طور پہ میں مثال مانگ رہا ہوں آپ سے کہ مثال کے طور پہ ایک جادو کروایا گیا اور کہا گیا کہ میرا بانڈ، پرائز بانڈ جو ہے یہ 10 کروڑ روپے کا نکلا ہے. جی. تو وہ نکلایا. اب جادو تھا 6 مہینے کے لیے، 5 مہینے اور 29 دن پہ نکلایا. کیا 30ویں دن کے بعد وہ پیسہ چلا جائے گا؟ یہ چلا جائے گا. کیوں چلا جائے گا؟ فائدہ مل گیا اس کو، فائدہ اٹھائے وہ. ہاں یہ علیحدہ بات ہے کہ آخرت میں اللہ جانے، اللہ معاف کر دے نہ کرے، یہ بھی اللہ کا حکم ہے. اللہ کسی کو معاف کر دے یا نہ کر دے. بڑی اچھی بات کی آپ نے. قیوم صاحب ہمارے ساتھ ایک آدمی تھا، میں ایک جگہ کام کرتا تھا کنسلٹنسی کا، تو ایک سول انجینئر تھے اور بڑی اوپر سے آئے ہوئے تھے. تو ان کی تنخواہ ہم سے کم تھی کیونکہ ہم پرائیویٹ سیکٹر میں تھے، وہ پرائیویٹ سیکٹر میں نہیں تھے. تو وہ جمعرات کو باقاعدگی سے داتا دربار جاتے تھے. تو ہم کہتے تھے کہ حضرت یہ جو آپ منتھلی کمیشن سب سے اکٹھا کر کے لیتے ہیں ہماری سائٹوں سے، یہ اس کے بعد آپ داتا دربار بھی جاتے ہیں، وہاں پہ آپ نمازیں بھی پڑھتے ہیں اور جمعرات کا آپ روزہ بھی رکھتے ہیں. انہوں نے کہا کہ دیکھیں جو بڑے لوگ ہیں ان کو داتا صاحب کر لیں یا کوئی بھی کر لیں، میں نام نہیں لیتا، جو بڑے لوگ ہیں یہ تو حرام نہیں کھاتے نا. میں نے کہا نہیں خود سوا کیسی بات کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا بھائی میں اپنے حصے کا 5% ادھر ڈالا تو میرا سب حلال ہو جاتا ہے. اب یہ جو داؤد بھائی نے بات کی ہے نا، یہ بالکل ایسی ہے کہ اللہ چاہے تو معاف کر دے. بھائی جو حرام ہے وہ حرام قطعی ہے، اس کے اندر حلال ہونے کا تو کوئی سلسلہ نہیں ہے نا. آپ یہ کہیں کہ سود لے رہا ہوں اللہ معاف کر دے گا، بھائی وہ سود قطعی طور پہ اللہ رسول سے جنگ ہے. اللہ اس میں دو رائے کہاں پر ہیں؟ آپ بہت اچھی بات کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے جو فیصلے کر دیے ان کے خلاف اللہ نہیں کرتا. یہ فیصلے تو مرنے کے بعد ہوں گے. اگر دنیا میں فائدہ اٹھا رہا ہے، ایک بندہ 1 ارب روپے کا انعام حاصل کر کے دنیا کے فائدے اٹھا رہا ہے، اور جس کی دنیا بھی خراب آخرت بھی خراب، اس کا کیا کریں؟ کیا کہیں گے کیوں بھائی؟ میں تو یہ کہوں گا کہ آپ جب اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان اور توکل کو بہت کم کر دیں گے تو پھر ان چیزوں کو جس طرح داؤد بھائی کہہ رہے ہیں آپ سر پر سوال کر لیں گے، وہ ہو جائے گا. جب آپ کا بلیو لیول اللہ رب العالمین پر ہوگا کہ سارا کام جو ہے وہ یقین پر ہی آیا نا. بالکل یقین پر آئے گا. حضور اقدس کیا قرآن جو ہے وہ جادو کا توڑ ہو سکتا ہے؟ اور اگر ہو سکتا ہے تو کون سی آیت؟ جی سارا قرآن جادو کا توڑ ہے. ہائے 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 ہائے، کیا بات ہے. آیہ مبارکہ خاص نہیں ہے. کیا بات ہے. آدمی روزانہ قرآن مجید کی تلاوت کو. اچھا آپ کبھی بھی نا تعویذ دینے والے مفتی نہیں بن سکتے. یہ بات پکی ہو گئی. کیونکہ یہ لوگ کہتے ہیں جی فلاں بتائیں کہ اس کا اتناواں حصہ یہاں سے پڑھنا ہے اور اتنے بجے پڑھنا ہے اور اتنی دفعہ پڑھنا ہے، پھر آپ کو لوگ بابا مانیں گے. آپ نے کہا سارا قرآن توڑ ہے تو آپ کو تو کوئی بابا ہی نہیں مانے گا. روحانی شفا ہے جی، جسمانی اعتبار سے، روحانی اعتبار سے جی، اسی لیے آپ بابے نہیں بن سکے. حضور اقدس یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ سارا قرآن ہی شفا ہے، تو پھر تعویذ کس طرح لکھ کر دے دیتے ہیں؟ یہ قرآن شفا تو ہے، لیکن کچھ ایسی آیات ہیں جو اس موضوع پر ہیں، یعنی جیسے یہ ساری آیت قرآن مجید کی مثال کے طور پہ جو سود پہ آیت ہے، کیا وہ پڑھنے سے سود چلا جائے گا؟ نہیں، سود پڑھنے سے تو نہیں جائے گا، وہ تو ایک حکم ہے نا. حکم ہے تو حکم کی آیات کو پڑھنے سے سود ختم تو نہیں ہوتا نا. اس کی برکت تو ہو سکتی ہے، لیکن جادو کو نظام بینکاری بدل جائے، نظام بینکاری بدل جائے، نظام بینکاری بدلے گی تو جو حکمران ہیں وہ بدلیں گے. آیات پڑھنے سے نظام کیسے بدلے گا؟ میں یہ نہیں سمجھ پا رہا. نہیں آپ نے یہ بات کی ہے کہ آیا ساری آیات پڑھنے سے یا پورے قرآن پڑھنے سے جادو کے لیے جو ہے وہ
کافی ہوں گی؟ نہیں ہوں گی. آپ قرآن مجید ویسے آپ برکت کے طور پر، اصل میں تو یہ قرآن پاک ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اس سے ہدایت لی جائے. جس وقت آپ پر جادو ہے یا اس طرح ہے، وہ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاء کے تحت آپ وہ آیات جس طرح معوذتین ہیں، اس کے بارے میں احادیث میں بھی آیا ہے کہ جادو کے ذریعے اس کو پڑھا گیا اور اسے پڑھا جاتا ہے. ایک میں ضروری وضاحت کر دوں، جیسے کہ علامہ غلام یاسین صاحب نے اور علامہ صاحب نے بھی کہا کہ جیسے حدیث پاک میں حد الساحر ضربۃ بالسیف، یہ حدیث پاک میں ہے کہ اس کو قتل کر دیا جائے. اب سوال یہ پیدا ہوا کہ ہر جادو کرنے والے کو قتل کیا جائے گا؟ ہے جادو کرنا، بات تو میری آپ صرف شور ڈال کے اپنا وزن نہیں بڑھا سکتے. میری بات سن رہا ہوں، اب جب مجھ سے پوچھا گیا میں جواب دوں گا. یہ مسئلہ نہیں ہے. آپ اپنی آواز بلند کرتے ہیں، آواز بلند کرنی آپ کسی کو بھی ایسا نہیں. میں قرآن کی آیت پیش کرتا ہوں، میں قرآن کی آیت پیش کرتا ہوں. ایک سیکنڈ ٹھہر جائیے، ایک سیکنڈ ٹھہر جائیے، میں آپ کو وقت دیتا ہوں. قرآن مجید میں فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَىٰ، جو جادوگر تھے انہوں نے رسیاں پھینکی. جب رسیاں پھینکی تو موسیٰ علیہ السلام ان کو یہ خیال، جی عصا پھینکا. اس کے بعد ان جادوگروں کو کیا قتل کر دیا گیا تھا؟ یا انہوں نے ایمان لے آئے تھے؟ ایمان لے آئے تھے نا. لیکن جس وقت وہ پھینک رہے تھے تو جادو کی ایسی قسمیں جس میں کفر اور شرک نہ ہو، اس پر تو وہ کفر اور شرک نہیں کر رہے تھے، وہ جو سانپ بنا رہے تھے. نہیں، انبیاء علیہ السلام کے سامنے ایسا کرنا، علماء نے اس کو کہا کہ یہ کفر ہے، یہ کفر ہے. لیکن اگر وہ ایمان لے آئے، توبہ کر لے تو پھر سزا، توبہ کر لے پھر سزا نہیں ہے. اور ایسے میں تو پھر یہی عرض کرنا چاہ رہا ہوں نا کہ کوئی بھی جادو اسلام کے اندر اس کا کرنا جائز نہیں ہے. ایک ہے جادو کرنا، ایک ہے جادو کے عملیات کو توڑ دینا، اس کا رد. جادو کروانے والا بھی اتنا ہی مجرم ہے. جادو کروانے والا بھی اتنا ہی برابر کا، جی برابر کا مجرم ہے، اور جادو کرنے والا بھی مجرم ہے. تو جس نے کروایا اس نے کیا تو نہیں ہے نا. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ قتل کیسے کیا جائے گا؟ اس کو گورنمنٹ سزا دے گی یا بندہ خود؟ گورنمنٹ سزا دے گی. ہاں گورنمنٹ سزا دے گی، اس میں تو کسی کو دو رائے ہے ہی نہیں ہے. قانون تو کبھی بھی کسی شخص نے اپنے ہاتھ میں، اور کیسے پتا چلے گا کہ اس بندے نے جادو کیا ہے؟ ہاں جی، اس کی دو صورتیں ہیں، اگر اجازت، اس کی دو صورتیں. پہلے نمبر پر یہ ہے کہ جادو کرنے والا خود اس بات کا اعتراف کرے کہ میں نے جادو کیا. نمبر دو، جیسے زنا کی سزا ہے وہ خود اعتراف کر لے گی، یا گواہوں اس بات کا ثبوت ہو جائے. تو پھر یہ ہم اپنی طرف سے نہیں کہہ سکتے، یہ عدالت جو ہے وہ فیصلہ کرے گی اسے سزا دی جائے گی یا نہیں دی جائے گی. جناب عالی، یہ موضوع جو ہے یہ بڑا لمبا ہے، اس کو پھر کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ تعالی. لیکن جادو کرنے اور کروانے والا دونوں جو ہے وہ ایسا کام کر رہے ہیں جو کہ انتہائی ناقص ہے، انتہائی برا ہے. حرام تو لفظ اس کے لیے نہیں ہو سکتا، حرام بھی ہے، حرام ہے. میں کہہ رہا ہوں حرام سے بھی اپر لیول کا ایک جرم ہے جو کہ کر رہے ہیں. لیکن یہ بات مد نظر رکھیے گا کہ ہر کامیاب آدمی کے پیچھے ایک جادوگر نہیں ہوتا.